میں نے عرض کیا کہ دنیا والوں نے وقار رسول کو نہیں سمجھا، اور جب رسول سمجھ میں نہ آیا تو علی سمجھ میں نہ آیا۔ بھائی اہل بیت اس وقت سمجھ میں آئیں گے جب رسول سمجھ میں آئے گا۔ عزیزان گرامی، آج کی گفتگو میری یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی، سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، خدا کرے میں آپ کو سمجھا سکوں۔ عزیزان گرامی، جناب ابراہیم کے بعد دو سلسلے چلے، ایک جناب اسحاق کا سلسلہ اور ایک جناب اسماعیل کا سلسلہ۔ جتنے انبیاء آئے جناب عیسیٰ تک وہ سارے جناب عیسیٰ کے سلسلے سے، صرف ہمارا رسول ختمی مرتبت وہ جناب اسماعیل کے سلسلے سے۔ اب یہ میرے الفاظ ہیں کہ یا اللہ آپ نے کوئی دوسرا نبی، کوئی دوسرا رسول جناب اسماعیل کے سلسلے سے کیوں نہیں پیدا کیا؟ کوئی دوسرا رسول بھی آ جاتا اسماعیل کے سلسلے سے تو ہو سکتا ہے کہ جواب ملے کہ اگر کوئی دوسرا رسول آتا اسماعیل کے سلسلے سے تو وہ کہہ سکتا تھا رسول کو کہ اگر آپ اسماعیل کی اولاد سے رسول ہیں تو میں بھی اسماعیل کی اولاد سے سلسلے سے ہوں، اور برابری ہو جاتی۔ تو اللہ نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ کوئی اسماعیل کے سلسلے سے دوسرا رسول آ کر رسول سے برابری کرے۔ عزیزان گرامی، 4 عورتیں بنص قرآن نساء العالمین ہیں، 4 عورتیں بنص قرآن نساء العالمین، 2 جناب اسحاق کے سلسلے سے، 2 جناب اسماعیل کے سلسلے سے، جناب آسیہ اور جناب مریم اسحاق کے سلسلے سے، اور جناب خدیجہ اور جناب سیدہ اسماعیل کے سلسلے سے۔ پھر 2 بیبیاں بنص قرآن، 2 بیبیاں بنص قرآن طاہرہ سے، اور 1 جناب اسحاق کے سلسلے سے، جناب مریم جناب اسحاق کے سلسلے سے، اور جناب سیدہ جناب اسماعیل کے سلسلے سے۔ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ یہ 2 بیبیاں ہیں، جناب مریم جناب اسحاق کے سلسلے سے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جناب اسحاق کے سلسلے سے۔ اب یہ اسماعیل کے سلسلے سے اب میں یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جناب عمران جناب مریم کے والد گرامی اس کو وحی کی کہ میں تمہیں ایک بیٹا عطا کروں گا جو رسول ہوگا، صاحب کتاب ہوگا، صاحب شریعت ہوگا۔ جناب عمران نے وہ بات اپنی بیوی جناب حنا کو بتائی کہ اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ اللہ ہمیں ایک بیٹا عطا کرے گا جو نبی ہوگا، رسول ہوگا، صاحب کتاب ہوگا۔ اب یہاں سے میری گفتگو شروع ہو گئی، اور جب جناب عمران نے جناب حنا کو یہ بات بتائی تو ارشاد خداوندی ہے سورۃ آل عمران میں، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، یا اللہ جو میرے شکم میں ہے وہ میں آپ کے نذر کرتی ہوں، جو میرے شکم میں ہے بچہ میں اس کو نذر کرتی ہوں، کیونکہ شوہر نے بتایا تھا، نبی تھا، نبی تھا، شوہر نے بتایا تھا کہ اللہ ہمیں ایک بیٹا عطا کرے گا اور وہ بیٹا نبی ہوگا، رسول ہوگا۔ تو بی بی نے کہا کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم،
یا اللہ جو میرے بطن میں ہے میں اس کو آزاد کرتی ہوں، آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ بیٹی کو نظر نہیں کر سکتے، لیکن بیوی کو اپنے شوہر پر یقین تھا کہ نبی ہے، اسی لیے کہا کہ جو میرے بطن میں ہے میں آپ کے نظر کرتی ہوں۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب اس کو بچہ پیدا ہوا تو بی بی حیران رہ گئی، یا اللہ یہ تو لڑکی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑا لطف آئے گا آج کی گفتگو، حالانکہ شروع گفتگو میں نے آج کی ہے آپ سے۔ یا اللہ قالت ربی انی وضعتها انثى، یا اللہ یہ تو بچی ہے، یہ تو لڑکی ہے، پھر بھی نبی پر اعتراض نہیں کیا، لا کر بلا کر کہتی کہ آپ نے یہ کیوں کہا تھا، آپ نے جھوٹ بولا تھا، لیکن نہیں، کیونکہ وہ نبی کی بیوی تھی، نبوت پر یقین تھا، نبوت پر یقین تھا، تو کہا یا اللہ یہ کیسے، یہ تو لڑکی ہے، یہ لڑکا تو نہیں ہے۔ واللہ عالم بما وضع، اللہ نے کہا میں بھی جانتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں جو پیدا ہوا ہے، میں بھی جانتا ہوں۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور واقعی لڑکا لڑکی کے برابر نہیں، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، لڑکا لڑکی کے برابر نہیں۔ اب یہاں مفسرین آ کر اور انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ نے جو کہا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، لڑکا لڑکی کے برابر نہیں، تو اس کی معنی تو ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ واقعی لڑکا لڑکی کے برابر نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ واقعی یہ لڑکی ہے، لیکن میں نے آپ کو ایسی لڑکی دی ہے جس کا کوئی کف نہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، جس کا کوئی کف نہیں، جس کا کوئی کف نہیں، جس کا کوئی کف نہیں، یعنی اسی لیے بی بی مریم نے شادی نہیں کی کہ بی بی کا کوئی کف نہیں۔ مرد اعلی عورت ادنا تو نکاح ہو سکتا ہے، یا دونوں برابر تو نکاح ہو سکتا ہے، عورت اعلی مرد ادنا تو نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، مرد ہیں عورتوں پر حاکم، یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ مفضول افضل پر حاکم ہو، یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے، یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ مفضول افضل پر حاکم ہو، تو یا تو دونوں برابر ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، قریب آ کر گفتگو کرتا ہوں کہ یا تو دونوں برابر ہوں یا مرد افضل ہو، تو اللہ نے یہ کہا کہ ہے تو لڑکی لیکن اس کا لڑکا کوئی برابر نہیں ہے، کوئی کف نہیں ہے، اور اس طرح بی بی مریم کی شادی نہیں ہوئی۔ میرے محترم سامعین، واقعی اگر یہی بات ہے کہ بی بی مریم کا کوئی کف نہیں تھا اور اس کی شادی نہیں ہوئی، ارے بی بی مریم شادی کرتی تو کیا ہوتا، کسی نبی سے شادی کرتی تہمتیں نہ لگتی، لیکن شادی نہ ہوئی بی بی مریم کی، تو پھر تم نے سمجھا نہیں، تم نے سمجھا نہیں کہ عیسیٰ کی ماں کا اگر کوئی کف نہیں تو اس کی کوئی شادی نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے شادی کرتے کوئی نبی، کوئی معصوم، کوئی رسول۔ تو افسوس کی بات ہے کہ مریم کا کوئی کف نہیں، عمران کی بیٹی ہے، عمران کے بیٹی سے تو کوئی شادی نہیں کر سکتا، اسی لیے اس کا کوئی کف نہیں۔ ارے افسوس کی بات ہے تم مسلمان کہلاتے ہو، ارے عیسیٰ کی ماں عمران کی بیٹی اگر اس کا کوئی کف نہیں تو ساری زندگی کنواری رہتی ہے، اس کی کوئی شادی نہیں ہوتی۔ بتاؤ جب مریم کا کوئی کف نہیں تو رسول کی بیٹی کا کیسے کف ہو سکتا؟ کس نے تم نے
لیکن قبلہ میں نے سوچا کہ یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ دو بیبیاں ہیں بطول طاہرہ، ایک اسحاق کے سلسلے میں ایک اسماعیل کے سلسلے میں بی بی مریم تھی معصومہ طاہرہ، اگر اس کی شادی ہوتی تو کسی معصوم سے، کسی نبی سے، بڑا جملہ کہہ کر کہنا چاہتا ہوں آج لاہور میں، اور اگر یہ جملہ کہہ کر آج میں چلا جاؤں تو یہ میری 10 گھنٹے کی تقریر ہے۔ یہ جملہ اگر سمجھ میں آ گیا تو یہ میری 10 گھنٹے کی تقریر آپ سمجھ لیں کہ اگر بی بی مریم کی شادی ہوتی تو کسی نبی سے، کسی معصوم سے، کیونکہ بی بی مریم تھی معصومہ طاہرہ، تو اس کی شادی ہوتی کسی نبی سے۔ اور آج ہم کہتے کہ اسحاق کے سلسلے میں ایک نبی کی بیوی ہے، اسحاق، آج ہم کہتے اگر بی بی کی شادی ہو جاتی تو آج ہم کہتے کہ اسحاق کے سلسلے میں ایک بی بی ہے جو نبی کی بیوی ہے، سیدہ ہے، طاہرہ ہے، لیکن نبی کی بیوی ہے۔ اگر بی بی مریم کی شادی ہو جاتی تو ہم کہتے کہ اسحاق کے سلسلے میں ایک بی بی ہے، طاہرہ ہے، سیدہ ہے، اس کی شادی ہے فلاں نبی سے، تو پھر آج ہم مسلمان ہمیں کہتے کہ اللہ عادل ہے، اگر اسحاق کے سلسلے میں ایک بی بی ہے جو طاہرہ ہے، جو صدیقہ ہے، وہ نبی کی بیوی ہے، تو اسماعیل کے سلسلے میں بھی ایک بی بی ہونی چاہیے جو صدیقہ ہو، طاہرہ ہو اور نبی کی بیوی ہو۔ ایسے نہیں ابھی سمجھا نہ سکا، یعنی اگر بی بی مریم کی شادی ہوتی تو آج ہم کہتے کہ اسحاق کے سلسلے میں تو ایک بی بی ہے جو صدیقہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، معصومہ بھی ہے، اور ہے وہ نبی کی بیوی۔ تو اسماعیل کے سلسلے میں ایک ہی رسول ہے، اس کی بھی ایک بیوی ہونی چاہیے جو صدیقہ بھی ہو، طاہرہ بھی ہو، معصومہ بھی ہو۔ اللہ نے کہا کہ عبدالحکیم نہیں، میں مریم کی شادی اسی لیے نہیں کراتا کہ اگر اس کی شادی ہو جاتی تو کسی نبی سے، اور دنیا تمہیں کل کہتی کہ اگر اسحاق کے سلسلے میں ایک ایسی بی بی ہے جو صدیقہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، وہ ہونی چاہیے نبی کی بیوی، تو رسول کی بھی ایک بیوی ہونی چاہیے جو صدیقہ ہو، طاہرہ ہو، معصومہ ہو۔ اللہ نے کہا کہ عبداللہ کی میں مریم کی شادی اسی لیے نہیں کرواتا کہ کل تم سے یہ سوال پوچھتے کہ نبی کی ایک بیوی ہونی چاہیے جو صدیقہ بھی ہو، طاہرہ بھی ہو، معصومہ بھی ہو۔ ابھی میں مریم کی شادی اسی لیے نہیں کرواتا کہ نبی کی بیٹی ہے، نبی کی بیوی نہیں۔ تمہاری صحیح لیکن نبی کی بیٹی ہے، تو اب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اسحاق کے سلسلے میں مریم ہے جس نے شادی نہیں کی، وہ بی بی ہے طاہرہ، وہ ہے صدیقہ، وہ ہے معصومہ، لیکن ہے نبی کی بیٹی، تو اسحاق کے سلسلے میں بھی جو صدیقہ ہوگی، جو طاہرہ ہوگی، جو معصومہ ہوگی، وہ رسول کی بیٹی ہوگی، بیوی۔ میں بات آپ کو
کو سمجھا سکا تو پھر رسول بھی سمجھ میں آئے گا، آل رسول بھی سمجھ میں آئے گا۔ اگر تم نے اس بات کو سمجھا کہ بی بی مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی، اور پھر بی بی کی ماں نے کہا انی سمیتھا مریم و انی اعوذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم، میں نے اس کا نام مریم رکھا اور یا اللہ اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطانی مردود سے، اس کو اور اس کی اولاد کو۔ اب میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ سارے مسلمانوں کے لیے تقریر ہے۔ کیا کہا؟ وہ اعوذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ کس کو؟ مریم کو اور اس کی اولاد کو، ان کے قریب شیطان نہ آئے۔ جہاں شیطان ہوگا وہاں معصوم کی بیٹی نہ ہوگی۔ بس میں نے بڑا جملہ کہہ دیا، اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا۔ نعرہ حیدری، اسی سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا کیونکہ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میری تقریر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نعرہ حیدری، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس طرح جناب مریم بڑھنے لگی، کیونکہ بی بی نظر کر چکی تھی، بی بی مریم نظر کر چکی تھی، اسی لیے بیت المقدس میں ایک کمرہ تھا جس میں بی بی رہنے لگی، جس میں بی بی رہنے لگی، اور اللہ نے عجیب جملہ کہا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور میں نے یحییٰ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس کی پرورش کرے، یحییٰ کرے، اور کیوں نہیں زکریا کرے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، زکریا اس کی پرورش کرے، زکریا۔ کتنا بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں، قرآن نے کتنا بڑا جملہ کہا کہ مریم کی پرورش کون کرے؟ زکریا کرے۔ مسلمانوں ہے تمہیں دم یہودیوں پر جواب دینے کا؟ اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد، بس وہ مرد آباد ہو گئے، جواب دو۔ اگر رسول کی توہین ہو رہی ہے، کتابیں چھپ رہی ہے تو جواب دو، کیا ہے تمہارے پاس جواب؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور جناب زکریا نے اس کی پرورش کی۔ کیوں؟ اور کسی نے کیوں نہیں کی پرورش؟ زکریا کیوں پرورش کر رہا؟ اسی لیے کہ جناب مریم معصومہ تھی، طاہرہ تھی، معصوم کی پرورش معصوم کرتا ہے۔ ارے افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ اسحاق کے سلسلے کا تو یہ حال ہے، اسحاق کے سلسلے کا تو یہ حال ہے کہ مریم کی پرورش کرے تو زکریا، مریم کی پرورش کرے تو زکریا۔ اگر مریم کی پرورش زکریا کرتا ہے تو تم اب بتاؤ کہ رسول کا وقار جو جانتے ہو، عزت کرتے ہو، کیسے عزت کرتے ہو؟ اگر مریم کی پرورش زکریا کرے تو رسول کی کون کرے؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آئے گا یہ بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ نوجوانوں، نوجوانوں، ارے کون کرے پرورش؟ جناب مریم کی پرورش کرے زکریا، اور رسول کے لیے کیا تھا؟ کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، سارا دن بچہ پڑا رہا، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔
ارے کتنی بے حیائی کی باتیں ہیں کہ مسلمان بھی جہاں تک کہلواتے ہو اور پھر رسول کے لیے ایسی باتیں جب مریم کے لیے زکریا کو اللہ نے مقرر کیا تو اب جو رسول کی پرورش کرے وہ زکریا سے افضل ہو یا مفضول؟ نعرہ حیدری! ہاں قبلہ کون کرے؟ تو میں نے عرض کیا جتنا فرق ہے جناب سیدہ میں اور مریم میں، دو بیویاں ہیں نا، ایک اسحاق کے سلسلے سے، ایک اسماعیل کے سلسلے سے، اسحاق کے سلسلے سے جناب مریم، اسماعیل کے سلسلے سے جناب سیدہ اور رسول کی بیٹی، تو ماننا پڑے گا کہ جتنا فرق ہے جناب سیدہ میں اور مریم میں اتنا فرق ہے ابو طالب میں اور زکریا۔ نعرہ حیدری! بات سمجھ میں آئی؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، اور پھر کیا ہوا؟ ہاں قبلہ کوئی جواب دے۔ میں نے تو بھائی اسی لیے تو میں سپریم کورٹ کا بھی موجودہ زمانے میں ایڈوائزر ہوں، میں تو کہتا ہوں بھائی چلے جاؤ سپریم کورٹ میں، وہاں فیصلہ ہو جائے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی جناب زکریا اس کے بیت میں جاتے تھے، اس کے کمرے میں جاتے تھے، حجرے میں، تو پھل دیکھتے تھے، پھل۔ کیونکہ جناب زکریا جب چلے جاتے تھے تو باہر سے تالا لگا کے جاتے تھے۔ گھبرا گئے شاید؟ تالا لگا کے جاتے تھے، تالا۔ پھر سنو، تالا لگا کے جاتے تھے، اور جب تالا کھول کے اندر آتے تھے تو پھل دیکھتے تھے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، تو کہتے تھے یا مریم تم نے یہ کہاں سے لایا، یہ کھانا پھل تمہیں کہاں سے ملے؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو وہ کہتی تھی کہ اللہ نے دیے، اللہ کے پاس سے آئے۔ تو اب بتاؤ، اسحاق کے سلسلے میں ایک ایسی بیوی ہے کہ باہر سے تالا اندر کھلا خدا پھل دیتا ہے، تو اب اسماعیل کے سلسلے میں بھی ایک بیوی ہونی چاہیے جو باہر سے تالا ہو۔ میں نے بڑا جملہ کہہ دیا نوجوانوں، نعرہ حیدری! بالغ ذہن بیٹھے کریں آگے میرے نوجوانوں، تم بچے ہو تو میں نے کہا کہ اگر اسماعیل کے سلسلے میں، اسحاق کے سلسلے میں ایک بیوی ہے جو باہر سے تالا اور اندر خدا پھل بھیجتا ہے، تو اسماعیل کے سلسلے میں ہونی چاہیے۔ بتاؤ ہے کوئی تمہارے پاس؟ نہیں۔ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ان الفاظوں کو ذہن میں رکھیں۔ ہم نے غلطی کیا کی؟ نوجوانوں کو تعلیم کیا دی؟ بھائی رسول ہمارے جیسا بشر، اب یہ ہمارے میں بیماری آ گئی۔ ابھی ایک سید صاحب نے مجھے خط دکھایا، کیا کروں کہ بلا میں کہاں تک بولوں؟ نوجوانوں عقل سے کام لو، تم نے آل محمد کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ تبلیغ اور جا کر کرو، تم پاکستان میں کامیاب نہیں جاؤ گے، یہ ازاداروں کا ملک ہے، یہاں تم کامیاب نہیں جاؤ گے، یہ جا کر اور کہیں تبلیغیں کرو۔ میں نے آپ کو بتایا عزیزان محترم، کہتے ہیں رسول کے دو حصے، بشری حصے، رسول کے ایک نبوت کا حصہ، ایک بشر کا حصہ۔ یہ کون سی آیت ہے؟ کوئی آیت تو ہونی چاہیے کہ کبھی اللہ کہے یا محمد، کبھی اللہ کہے یا نبی۔
قبلہ انسان کی پرائیویٹ میں پرائیویٹ لائف جو ہے وہ ہے بیوی. گھبرا دکھائے پرائیویٹ میں پرائیویٹ لائف جو ہے انسان کی وہ ہے بیوی. اس سے زیادہ تو پرائیویٹ لائف نہیں ہے. کوئی بھی ابا کبا والا کیوں نہ ہو, بڑے میں بڑا آفیسر کیوں نہ ہو, بیوی کے سامنے کچھ نہیں. بیوی کے سامنے کچھ نہیں. اور یہی سبب تھا آج ہمیں نوجوان پوچھتے ہیں کہ رسول نے اتنی شادیاں کیوں کی. ارے یہ شادیاں نہیں تھیں, یہ الگ الگ قسم کی کیمرائیں تھیں جو رسول کے گھر میں لگی ہوئی تھی کہ رسول کو بات کرو. بڑا جملہ میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے بزرگوں کے لیے. اس کو بات کرو, اس کو بات کرو. اور اللہ نے کہا ہن لباس لکم, یہ تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہیں. تمہاری بیویاں تمہارا لباس. اللہ نے لباس کیوں کہا؟ بھائی کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو, لیکن ہمیں کیا پتا کہ اس کے لباس کے اندر کیا ہے, جسم پر کتنے داغ ہیں. لیکن بھائی اس لباس کو تو پتا ہے, اس لباس کو تو پتا ہے کہ کہاں داغ ہے, کہاں داغ ہے. اس لباس کو تو پتا ہے. اللہ نے کہا جس طرح تمہارے لباس کو تمہارے نقائص معلوم ہے, اس طرح بیوی بھی ہو اس کو بھی اپنے تمہارے نقائص معلوم ہے کہ کہاں یہ کمزور ہے, کہاں یہ کمزور ہے. تو اللہ نے مختلف خاندانوں سے مختلف قسم کی بیویوں سے رسول کی شادی کرا کر دنیا کو بتاؤ کہ اب تم ان کیمراؤں سے پوچھو کہ تم نے کوئی رسول میں عیب دیکھا؟ نعرہ حیدری, تم نے کوئی رسول میں عیب دیکھا؟ ہاں قبلہ قرآن شاہد میں نے کیا کہ پرائیویٹ میں پرائیویٹ لائف جو ہے انسان کی وہ ہے بیوی, بس اس سے زیادہ کوئی نہیں. قرآن شاہد ہے. میرے پاس ابھی بھی تفسیر پڑھا ہوا ہے مولانا مودودی کا اور اشرف علی تھانوی کا کہ حضور اکرم شاد کیا کرتے تھے, اس کا شربت جناب ماریا کے پاس یا جناب میں سلمہ کے پاس شربت پی کر شاد کا آتے تھے دو بیویوں کے پاس. نام ان کے میں نہیں لینا چاہتا, میں نام کیوں لوں, وہ مسلمانوں کو خود پتا ہے. آتے تھے. اب انہوں نے دونوں نے فیصلہ کیا کہ روزانہ رسول وہاں جاتا ہے, کچھ کرنا چاہیے. مشورے ہونے لگے, توجہ جا رہا ہوں تمام مسلمان بھائیوں کے لیے, خاص کر کے نوجوانوں کے لیے. اب رسول وہاں سے شربت پی کر چلے شہد کا, ان دو بیویوں کے پاس آئے. یا رسول اللہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, آپ نے مغافیر پی ہے, شراب کی ایک قسم ہے. اب سنو عبدالحکیم کا جملہ, کیونکہ میں منبر سے پڑھ رہا ہوں. جب انہوں نے کہا کہ آپ کے بو آ رہی ہے آپ کے منہ سے, آپ مغافیر پی کر آ رہے ہیں, تو رسول نے فرمایا نہیں میں نے نہیں پیا. وہ کہتی ہے تم نے پیا. رسول فرمایا میں نے نہیں پیا. میں نے جملہ تو کہہ دیا, لاہور والے سے میں کیا کہوں. رسول کا رائے کہ میں نہیں پیتا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں تم پیتے ہو. مسلمانوں تھوڑی سی بھی حیا ہوتی تو جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو دونوں میں سے ایک کو چھوڑتے, یا رسول کو یا ان دونوں کو. نعرہ حیدری, یا رسول کی زبان پر یقین رکھتے یا ان پر. آخر کار جب رسول کو تنگ کیا تو کہا ٹھیک ہے اگر تم ایسے کہتی ہو تو میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں. یہ کہنا تھا یا آیت نازل ہوئی؟ کسی نے دیکھا نہیں تھا.
پرائیویٹ لائف تھی، کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا، یا بیویاں تھی یا رسول تھے، کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا، بس یہ کہنا تھا کہ میں حرام کرتا ہوں، یا آیت نازل ہوئی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے نبی، اے میرے نبی، محمد بن عبداللہ نہیں، اے میرے نبی جس کو میں نے حلال کیا تو اس کو کیوں حرام کرتا ہے؟ تب تک ہی مردات ازواج کا، بیویوں کی مرضی کی وجہ سے تو اس کو کیوں حرام کرتا؟ اے نبی، اے نبی، تو مسلمانوں کچھ حیا کرو، پرائیویٹ میں پرائیویٹ لائف رسول کی بیوی ہے، لیکن جب بیویوں کے پاس نبی ہے، بیویوں کے پاس نبی ہے تو اور کہاں بشر ہے؟ نہیں سمجھ سکتے، نعرہ حیدری، بھائی سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی میری بات؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں بھائی سمجھ میں آئی بات؟ بس خدا کرے آپ سمجھ سکیں، کیونکہ میں ممبر سے پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ کہ ہمارا ممبر اتنا گرا نہیں، ابھی ہمارے سامعین بھی اچھے ہیں، یہ خطبہ کا قصور ہے جو انہوں نے کچھ عوام کو دیا نہیں، عوام آج بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ میں نے کیا عزیزان محترم کہ رسول کسی کی پرائیویٹ لائف جو ہے وہ بیوی ہے، لیکن جب رسول پرائیویٹ لائف میں بھی نبی ہے تو اب بشر کہاں ہے؟ پہلے رسالت کو تو سمجھو، تم نے رسالت کو نہیں سمجھا، اس بات کو محفوظ کرنا، کیونکہ میں پڑھوں گا کل اسی پر، بند ہے، باہر سے تالا لگا ہوا، جناب مریم کے باہر تالا لگا ہوا اور اندر جاتا ہے جناب زکریا تو پھل دیکھتا ہے۔ اب اسماعیل کے سلسلے میں ایسی بیوی ہونی چاہیے جو باہر سے تالا بھی ہو اور اندر پھل ہونا چاہیے۔ رسول کے بیویوں کو یہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا، کیوں کہ ایک تو اللہ نے بتایا کہ نبی کی نبوت میں شک کیا، اور دوسری تب تبھی مرضات ازواج کا، تمہارے ازواج کی اور مرضی ہے، میری اور مرضی ہے۔ میرے نوجوانوں بات کرو، اگر سمجھ میں نہیں آتا تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ میرے پاس جو بیٹھے میرے بزرگوں کو آپ پیچھے بیٹھنے دیتے ہیں جو بات کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، تمہاری ازواج کی بیویوں کی مرضی اور ہے، میری مرضی اور ہے۔ اب پتا چلا اہل بیت میں اور امہات المومنین میں نہیں۔ نوجوانوں پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں، نوجوانوں اتنے دماغ ہونے چاہیے۔ اب پتا چلا آل میں اور ازواج میں، ازواج وہ ہیں جن کی مرضی میں اور خدا کی مرضی میں فرق ہو، جن کی رضا میں اور خدا کی رضا میں فرق ہو، یہ ہے ازواج۔ اور اہل بیت وہ ہیں جن کے لیے خود خدا کہے وما تشاؤون الا یشاء اللہ، اے اہل بیت رسول تم چاہتے نہیں، وہ چاہتے ہو جو میں چاہتا ہوں، جو تمہاری رضا وہ میری رضا۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب دکھاؤ کون ہے وہ بیوی؟ اسماعیل کے سلسلے میں ہونی چاہیے، اور رسول ہے ایک، ورنہ تم کچھ نہ کچھ کرتے۔ اب پھنس گئے ہو کہ رسول ہے ایک، تم پھنس گئے ہو، جو کچھ ملے گا یہاں رد بدل کرنا پڑے گا یہاں، ایک ہی گھر تمہیں مل گیا، اب کیا کرو گے؟ یہی سبب تھا کہ علی کی ماں کعبے میں آئی۔ نعرہ حیدری، اور مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھ دو۔
کہ جناب مریم کو جب درد ذل شروع ہوا تو باہر سے تو تالا لگا ہوا تھا، بی بی کیسے باہر نکلی؟ دیوار شگاف ہوئی، دیوار شگاف ہوئی، بی بی مریم باہر نکلی۔ فرق یہ ہے عیسیٰ کے سلسلے میں اور اسحاق کے سلسلے میں یہ فرق ہے کہ یہاں دیوار شگاف کر کے مریم کو باہر نکالا جاتا ہے اور وہاں کعبے کے دیوار کو شگاف کر کے بی بی کو اندر لایا جاتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، کی مانگ ہے۔ ارے وہاں دیوار شگاف ہو جائے تو مسلمان کو یقین ہے، اور یہاں آ جائے تو مسلمان کو یقین نہیں۔ اور لیکن اللہ نے عیسیٰ کے آنے سے پہلے کچھ مریم سے گفتگو کی ہے، وہ قرآن میں ہے۔ میں آیتیں پڑھنا، بھائی گھبرا تو نہیں گئے نا؟ دیکھو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ گھبرا، ویسے پنجاب کے آدمی گھبراتے تو نہیں، جو 72 گھنٹے بیٹھتے ہیں، اگر میں نے 1.5 گھنٹہ پڑھا تو کیا ہوا؟ سمجھا چاہ رہا ہوں، 2 راتیں رہ گئی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ الفاظ ہیں قرآن کے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ۔ ملائکہ نے مریم کو کہا کہ ہم تمہیں مبارک دیتے ہیں ایک بیٹے کی جو کلمہ ہے، جو کلمہ پڑھے نہیں، جس کا وجود کلمہ۔ لاہور والوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے خاص، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اس کی مبارک دیتا ہے جو خدا کا کلمہ ہے۔ کلمہ، عیسیٰ کا وجود کلمہ، وجود کلمہ، وجود ملفوظی نہیں، لا الہ الا اللہ عیسیٰ اللہ نہیں، اس کا وجود کلمہ، اس کا وجود کلمہ۔ آج یہاں بحث ہو رہا ہے علی کلمے کا جز ہے یا نہیں، علی آذان کا جز ہے یا نہیں، علی تشہد کا جز ہے یا نہیں۔ شرم کرو، ارے عیسیٰ تو خود وجود کلمہ ہے، اگر عیسیٰ وجود کلمہ ہے تو علی وجود کلمہ ہے، علی وجود آذان ہے، یعنی علی جز آذان نہیں، علی کل آذان۔ نعرہ حیدری، جو جز کہے وہ پکا مومن نہیں۔ اب اس کو علی میں شک ہے، علی کا وجود کلمہ، علی کا وجود کلمہ۔ انشاءاللہ یہ آخری مجلس میں جو میں نتیجہ نکالوں گا اس میں پڑھوں گا، علی کا وجود کلمہ۔ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اللہ نے بی بی کو کہا کہ ہم تمہیں ایک بیٹے کی مبارک دیتے ہیں جو میرا کلمہ ہوگا، لقب اس کا مسیح ہوگا، نام اس کا عیسیٰ ہوگا، وہ دنیا آخرت میں آبرو ہوں گے اور میرے مقربین میں سے ہوں گے۔ ایسا عطا کروں گا، ہوگا ہوگا، نام ہوگا، ابھی آیا نہیں، نام بھی خدا نے رکھا۔ آج اگر ایسی بات بتاؤں لاہور میں، اگر 12 مہینے تک تم نے مجھے یاد نہیں کیا تو میں ممبر پر نہیں آؤں گا۔ نام رکھا، نام خدا نے، خدا نے نام خدا نے رکھا۔ لقب مسیح ہے بیٹا، لقب مسیح، نام عیسیٰ، دنیا آخرت میں بابر مقربین میں سے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ جس طرح گہوارے میں بات کریں گے اس طرح بڑھاپے میں بات کریں گے، بات کریں گے،
بات کریں گے. اللہ یہ پہلے کیوں بتا رہا ہے؟ کس کی بے ایمان کے ذہن میں بیٹھ نہ جائے کہ اگر عیسیٰ بعد میں کلام کرتا. یہ معجزہ تھا. اللہ نے کہا جاہل یہ معجزہ نہیں، معصوم جب بھی چاہے بات کر سکتا. نعرہ حیدری، معصوم جب بھی چاہے بات کر سکتا ہے. میں نے نام رکھا. وہ جس طرح گہوارے میں بات کرے گا اس طرح بڑھاپے میں، اس طرح بڑھاپے میں بات کرے گا، اس طرح بڑھاپے میں. قالت یا رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. بیوی نے کہا یا اللہ مجھے کیسے بیٹا ہوگا، میں تو معصومہ ہوں. عجیب جملہ اللہ نے کہا. اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے عمران کو کہا تھا کہ دوں گا بیٹا، ہوئی بیٹی. نوجوانوں بات کرو کہ بات کرو. اللہ نے عمران کو کہا تھا کہ بیٹا دوں گا، نبی ہوگا، صاحب کتاب ہوگا، ہوئی بیٹی. اب مریم کو ہوا بیٹا. تو جب بی بی مریم نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا، قال کذالک اللہ، تو اللہ نے جواب دیا یہ میں نے فیصلہ پہلے ہی کر دیا ہے. نہیں سمجھی؟ افسوس کی بات ہے، یہ میں نے فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا. میں نے جو عمران کو کہا تھا کہ تمہارا بیٹا ہوگا، آج یہ اس کا جواب ہے. آج یہ اس کا جواب ہے. یعنی یہ عیسیٰ عمران کا نواسا نہیں، یہ اس کا بیٹا ہے. یہ عمران کا بیٹا ہے، نواسا نہیں. تو مسلمانوں سمجھ میں نہیں آیا جب عمران کا بیٹا عیسیٰ عمران کا بیٹا ہو سکتا ہے، جب عمران کا نواسا عیسیٰ عمران کا بیٹا ہو سکتا ہے، تو بطول کی اولاد نواسے رسول کے بیٹے کیوں نہیں؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات؟ ارے عیسیٰ عمران کا نواسا، گھبرا تو نہیں گئے نوجوانوں؟ عمران چھوڑو بھائی مجھے پھر گایا یہ آل محمد کی محبت مستی ہے. نعرہ حیدری. کسی کو پتا چل جائے یہ آل محمد کی محبت مستی ہے، مستی ہے. خدا کرے ہمارے سامعین میں وہ مستی آ جائے. یہ مستی ہے، یہ وجد، یہ وجد ہے. ارے جب عمران کا نواسا، عمران کا بیٹا، تو رسول کا نواسا، رسول کا بیٹا کیوں نہیں؟ اور اللہ نے موڑ دیا کہ عبدالحکیم میں یہاں سے ہدایت کا سلسلہ شروع کرتا ہوں نبی کی بیٹی کی اولاد میں. نہیں سمجھ میں آ رہی میری گفتگو؟ میں یہاں سے نعرہ حیدری، یہاں سے ہدایت کا سلسلہ ہوگا نبی کی بیٹی کی اولاد. بیٹی، نبی کی بیٹی کی اولاد، نبی کی بیٹی کی اولاد، نبی کی بیٹی کی اولاد. عبدالحکیم نام بھی میں نے رکھا ہے. نہیں میں سمجھا نہیں سکا. پھر جو میرے دور بھائی کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں ان کو میں سمجھا نہیں سکا. میرے دوستو یہ کون سی صورت ہے؟ صورت آل عمران. عمران نہیں، زبان سے بات کرتا ہوں تو میں کروں. سورت کا نام عمران نہیں، سورت کا نام کیا ہے؟ آل عمران. میں اپنے میرا عقیدہ جو ہے وہ ہے. مسلمانوں نے لکھا کہ آل عمران سورت جو ہے یہ جناب عمران
وہ جو بی بی مریم کا باپ تھا اور اس کی بیٹی اور نواسے کی شان میں ہے. ہاں پھرنا نہیں، دیکھو پھر لے کر پھر نہ جانا. میں نے کیا پھر دیکھو نا تمہارے عقیدے میں صبح ایک شام دوسرا. تم کہتے ہو تو کہتے ہو ٹھیک، عبد الحکیم کہتا ہے دیکھا کیا کہا، اور وہی بات تم ٹی وی پر کرتے ہو. آل عمران ہے، آل عمران. اب آل میں کون شامل ہوا؟ اللہ نے خود جواب دیا ذریتم بعضھا من بعض، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد. عمران، عمران کی بیٹی مریم، عمران کا بیٹا عیسیٰ، بیٹی نواسا باپ. یہ سورت کن کے شان میں؟ باپ آل عمران. کن کے شان میں؟ مسلمانوں کے کہنے کے مطابق باپ بیٹی نواسا. لاہور والوں عجیب اتفاق ہے، لاہور والے عجیب اتفاق ہے، عجیب اتفاق ہے کہ جہاں سورت آل عمران تم کہتے ہو کہ یہ عمران مریم کے والد گرامی جناب مریم اور جناب عیسیٰ ان کے شان میں نازل ہے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن مسلمانوں اسی صورت آل عمران میں تو اللہ نے کہا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تو پھر تو مانو، پھر تو مانو کہ جب عمران کی بیٹی اور نواسا آل میں شامل ہے تو رسول کی بھی بیٹی اور نواسے شامل ہوں گے آل میں. بیوی نہیں، سسرال نہیں. نعرہ حیدری. گھبرا تو نہیں گئے نا؟ خبر چلتا میں نے کیا عوام پیاسا، عوام سننا چاہتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب جناب عیسیٰ کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ میں تمہیں مبارک دیتا ہوں ایک بیٹے کی، میرا کلمہ ہوگا، لقب مسیح، نام عیسیٰ، دنیا اور آخرت میں بابرو. وہ گبھارے میں بات کریں گے اس طرح بڑھاپے میں. اور اللہ نے پھر عجیب جملہ کہا، دعوت فکر دیتا ہوں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. میں اس کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر بھیجوں گا. سارے بات نہیں کروں گے، میں بیٹھا رہوں گا، فجر ہو جائے، فجر ہو جائے میں بیٹھا رہوں گا جب تک میں آپ کو سمجھا نہ سکوں. کیسا بیٹا دوں گا؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. میں اس کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر بھیجوں گا. وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. میں اس کو تورات اور انجیل پڑھا کے بھیجوں گا. گھبرا گئے نوجوانوں؟ اتنا بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں، کیا میں کروں گا؟ نام بتا دیا، لقب بتا دیا. اب کہہ رہا ہے کہ میں اس کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر بھیجوں گا، تورات اور انجیل پڑھا کر بھیجوں گا. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل. اور بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجوں گا. یہ کون ہے؟ عیسیٰ. اور یہ تو اللہ نے کہا، اور عیسیٰ اگر نہ کہتا عیسیٰ تو کہتے اللہ نے کہہ دیا تھا، کہہ دیا تھا. عیسیٰ نے تھوڑا ہی کہا تھا. اسی طرح عیسیٰ نے آتے ہی کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے. ماضی کا صیغہ، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے. بنائے گا نہیں، یہ تو اللہ نے خلقت سے پہلے کہا تھا، عیسیٰ کے آنے سے پہلے کہا تھا. اب جو عیسیٰ ہے تو کیا کہے گا کہ میں پڑھوں گا.
اللہ نے مجھے پڑھا کے بھیجا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ مسلمانوں، اگر عیسیٰ یہ ہے کہ نام اس کا اللہ رکھے، بے عیب ہو، گوارے میں بات کرے، اللہ اس کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر بھیجے، توریت اور انجیل پڑھا کر بھیجے، رسول بنا کر بھیجے، تو اب بتاؤ رسول کیسا ہونا چاہیے؟ کیا کروں میرے دوستو، جملہ جو کہنا تھا وہ آپ خاموش رہ گئے، میں کیا کروں؟ نعرہ حیدری! کیا کروں میرے دوستو، جو مجھے جملہ کہنا تھا، جس بات جو میں نے 1 گھنٹے کی بات کی، اس پر آپ خاموش رہے۔ اب بتاؤ رسول کیسا ہونا چاہیے؟ جو 40 سال کے بعد نبی ہو، جو ان پڑھ ہو۔ بھائی آپ لبوں کو تو ہلائیں، لبوں کو تو ہلائیں میرے اینکو والے بھائی۔ کیسا رسول ہونا چاہیے؟ کیسا رسول ہونا چاہیے؟ ہاں، اگر عیسیٰ یہ ہے تو سنو ہمارا رسول کیسا۔ اگر عیسیٰ یہ ہے تو ہمارا رسول بھی وہ ہے جس کا نام محمد اللہ نے رکھا تھا، جس کا نام محمد اللہ نے رکھا تھا۔ اور عیسیٰ کو تو توریت اور انجیل پڑھا کر بھیجا، میرے رسول کو توریت، انجیل، زبور، قرآن اور ہر شے کی تعلیم پڑھا کر بھیجا کہ تمام کائنات محتاج ہو میرے رسول کی۔ نعرہ حیدری! سمجھا نہیں سکا لاہور والے، پھر کہا قریب آ کر بات کرتا، درود پڑھے محمد اور آل محمد۔ بھائی گھبرا گئے ہو تو میں ختم کروں گفتگو اپنی۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں، کیونکہ صرف میری 2 تقریریں رہ گئی ہیں کل اور پرسوں، تو میں کچھ آپ کو دے کر جاؤں۔ اب عیسیٰ آیا، گوارے میں بات کی، یہ ہے اسحاق کا سلسلہ، تو اب اسماعیل کے سلسلے میں بھی ایسا ہونا چاہیے جو آتے ہی بات کرے، آتے ہی بات کرے، زبان سے بات کرو نوجوانوں۔ میں نے کیا بالغ دماغ میرے سامنے بیٹھے، پہلی تقریر سے میں کر رہا ہوں، جن کا اتنا دماغ ہو جو مجھے میرے سے بات کرتے چلے اور میں ان کو لے کے چلوں۔ اسحاق کے سلسلے میں تو ہے، اب اسماعیل کے سلسلے میں کوئی ہو جو ہو؟ ہاں سنو لاہور والے، سنو آج عبدالحکیم کیا کہنا چاہتا۔ نام کس نے رکھا تھا؟ اللہ نے۔ نام کس نے؟ اللہ نے رکھا۔ عجیب جملہ ہے، تاریخ مولود امیر المومنین میں یہ الفاظ ہیں، سنو خاموشی سے سنو جہاں جہاں آواز آ رہی ہے۔ جب جناب رسول اس دنیا میں آیا، جب جناب رسول اس دنیا میں آئے تو جناب علی کی والدہ کتنا ظاہری عمر میں بڑا ہے؟ 30 برس، یعنی اب علی کو 30 برس بعد میں آنا ہے۔ میں تو سنا تھا بڑے بڑے آپ نے علماء سنے ہیں، میں تو ان کے جوتیوں کے برابر نہیں، حافظ کفایت حسین میں رہوں۔ کیا کہنا تھا اس کا؟ علامہ نقن قبلہ، میں نے کیا کیا؟ جناب رسول اکرم آئے، 30 برس بعد آنا تھا علی کو۔ علی کی ماں جناب فاطمہ بنت اسد جناب آمنہ کو مبارک دینے کے لیے آئی، جناب ابو طالب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ جناب ابو طالب ہنس رہے ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں بچے کو دیکھ رہی ہوں اور آپ ہنس رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ کو ایسا بچہ چاہیے؟ زبان سے بات، میرے قریب کیوں بیٹھے؟ آپ کو ایسا بچہ چاہیے؟ آپ کو ایسا بچہ چاہیے؟ آپ کو ایسا بچہ چاہیے؟ آپ کو ایسا بچہ چاہیے؟
ہاں کہا 30 برس کے بعد ملے گا، 30 برس کے بعد ملے گا۔ اب جناب ابو طالب گئے، کعبے کا طواف کیا اور دعا مانگی۔ اب دعا مانگو، جو ابو طالب کا عقیدہ، وہ رسول کا، وہ میرا، اگر شیعہ کہلائے اور اس کا ابو طالب جیسا عقیدہ نہیں تو مجھے کوئی کافر کہے تو کہے، میں اسی کو کافر کہوں گا جس کا ابو طالب جیسا عقیدہ نہیں۔ مجھے کافر کہے تو کہنے دے، میں کہوں گا۔ کیا الفاظ ہے جناب ابو طالب کے؟ مولود امیر المومن تاریخ میں جناب ابو طالب نے طواف کیا اور دعا کیا مانگی؟ ادعو کا رب البیت والنزوری، دعا مخلص عبد فقیری۔ اے کعبے کے مالک، آج میں فقیر کی حیثیت میں دعا مانگنے کے لیے آیا۔ اے کعبے کے مالک، سنو جہاں آواز آ رہی ہے، اے کعبے کے مالک، آج میں مخلص عبد فقیر کی حیثیت میں دعا مانگنے کے لیے آیا ہوں، سنو گے دعا؟ فآتنی یا خالقی سروری بالولد الحلاہ المذکوری، یا اللہ دعا مانگنے آیا ہوں کہ مجھے وہ بیٹا عطا کر جو میرے آنکھوں کا نور ہو اور کائنات کا مشکل کشا ہو۔ بھائی خاموش رہ گئے کیا؟ تمہارا ابو طالب جیسا عقیدہ نہیں؟ ابو طالب کہہ رہا ہے، میرے پاس تاریخ پڑھی ہے، میں لے کر آیا ہوں کہ کیونکہ یہاں تھوڑی بیماری ہے لاہور میں، کوئی ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پوچھے، تو میں تاریخ لے کر آیا ہوں۔ یا خالقی سروری بالولد الحلاہ المذکوری، یا اللہ بیٹا وہ دے جو آنکھوں کا نور ہو، دل کا سرور ہو اور کائنات کا مشکل کشا ہو۔ زبان سے باتوں کرو بے بزرگو، کائنات کا مشکل کشا ہو۔ یکون للمبعوث کل وزیر، یہ جو رسول آیا ہے اس کا وزیر ہو۔ زبان سے بات کرو، گھبرا گئے ہو میرے نوجوانوں۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آ گئی بات؟ کیا کہوں میرے دوستوں، اس سے زیادہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ یکون للمبعوث کل وزیری، یہ جو رسول آیا ہے اس کا وزیر ہو۔ ختم ہو گئی؟ نہیں، اب ایک عقیدہ ہے، یا لہما یا لہما یا لہما یا لہما من نوری، یا اللہ کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا ان کے نور کا ایک ہونا۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آ رہے کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا ان کے نور کا ایک ہونا، کیا کہنا؟ ایسے تو نہیں چھوڑوں گا لاہور والے، میں مجلس پڑھنے کے لیے آتا ہوں۔ سنو سنو، میں نے کہا تاریخ میرے پاس موجود ہے۔ اب جناب علی کعبے میں آئے، اب جناب علی کعبے میں آئے، تاریخ نے بتایا ابو طالب نے بیٹے کو اٹھایا، جناب فاطمہ بنت اسد ساتھ اور دعا مانگی۔ کن کتابوں میں ہے تو پہاڑی پر چڑھ کر، کن کتابوں میں ہے کعبے میں، خیر جو بھی ہے بڑا دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ یا رب ذل غسق الدجا والقمر المتبلج المضی، اے شدید تاریکی کے مالک
اور روشن چاند کے معبود ابو طالب مومن نہیں. تمہارے مومن تھے؟ قرآن سے بتاؤ. نعرہ حیدری، قرآن سے پڑھو نعرہ حیدری. ابھی تو 30 برس کے بعد رسول کو اعلان کر رہا ہے. اے یا رب ذل غسق الدجا والقمر المتبلج المضیء بین لنا من حتمک المقضی ماذا تری فی اسم ذی الصبی. اے شدید تاریکی کے مالک اور روشن معبود، روشن چاند کے معبود، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ زبان سے بات کرو نوجوانوں میرے قریب بیٹھے. تو بتا مقدر میں تم نے اپنے فیصلے میں اس کا نام کیا تجویز کیا؟ تم نے اس فیصلے میں کیا نام تجویز کیا؟ کیا نام تجویز کیا؟ حوالے کر دو اپنے آپ کو علی کے. ملاؤں کے کہنے پر نہ لگو. ارے بھائی اتنے برس پڑھ کر آیا ہے نجف میں، وہ عالم نہیں، وہ روٹیوں پر پڑھا ہے، سوکھی روٹیوں پر. اس کا دماغ سوکھ گیا. اس کو کیا پتا کہ علی کی منزلت کیا ہے، علی کی عزت کیا. سنو، سارے علماء ایسے نہیں. آج بھی علماء ہے، میں خود دیکھ کر آتا ہوں. ہر سال جب جاتا ہوں خدا کی قسم، کوئی علماء بزرگ 100 سال کی عمر سادہ، وہ ائمہ کے قبروں کو سجدہ کرتے. انہوں نے کچھ دیکھا، اور جو ان کو دیکھنے میں نہ آیا صرف روٹی اور پیسے، وہ علی کو کیا پہچانیں گے؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ یا رب ذل غسق الدجا والقمر المتبلج المضیء بین لنا من حتمک المقضی ماذا تری فی اسم ذی الصبی. اے شدید تاریکی کے مالک اور روشن چاند کے معبود، بتاؤ اس کا نام تو نے کیا تجویز کیا ہے؟ اب تاریخ نے لکھا کہ ایک سبزی تختی آئی آسمان سے، آتی گئی. علی ابو طالب کے سینے پر، تختی علی کے سینے پر. توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوست. علی ابو طالب کے سینے پر، تختی علی کے سینے پر. وہ تختی جناب ابو طالب نے کعبے میں لٹکا دی تھی، اور حشام بن عبد الملک تک پورے علماء اہل سنت متفق ہے کہ وہ تختی جس پر جواب تھا اللہ کا، وہ حشام بن عبد الملک تک کعبے میں لٹکی ہوئی تھی. اس نے یہ تختی اتروائی. اللہ کا جواب کیا تھا؟ خصصتما بالولد الزکی والطاہر المنتجب الرضی. ابو طالب تمہیں اور فاطمہ بنت اسد دونوں کو مبارک. نوجوانوں بات کرو میرے دوستوں، قریب آن کے بیٹھے. نعرہ حیدری. کون مبارک دے رہا ہے؟ کوئی مفتی؟ عبدالحکیم جیسا؟ خدا دے رہا ہے، خدا دے رہا ہے. خصوصا بالولد الزکی والطاہر المنتجب الرضی. اے ابو طالب، اے فاطمہ بنت اسد، تم دونوں کو مبارک. زکی بیٹے کی، طاہر بیٹے کی، اور اس بیٹے کی جو میرا منظور نظر ہے. کیا کہا میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں؟ بس جو میں ترجمہ کر سکتا ہوں وہی تو کر سکتا ہوں اپنے الفاظوں میں. اے ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد، تم دونوں کو مبارک. زکی بیٹے کی، طاہر بیٹے کی، اور اس بیٹے کی جو اللہ کا منظور نظر ہے. اللہ کا منظور نظر ہے. فاسم من شامخ علی، اس کا نام علی رکھو. توجہ. نعرہ حیدری. ایسے نہیں، سوچو، پوری زندگی سوچو عبدالحکیم کیا کہہ گیا اور تاریخ میں کیا ہے. فاسم من شامخ علی، اس کا نام میں نے علی رکھا ہے. اس کا نام میں نے علی رکھا ہے. ختم ہو جاتا، کافی تھا. اللہ نے کہا عبدالحکیم یہاں تک آتا تو مسلمان خدا جانے کیا. بھائی اللہ تعالی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے علی رکھا تو کیا ہوا.
اللہ نے رکھ دیا علی کیا ہے، اللہ نے رکھ دیا نام علی کیا ہے، لیکن اللہ نے جواب سے کیا دیا، فاسم من شامخ علی، میں نے اس کا نام علی رکھا ہے، کیوں؟ علی اشتق من العلی، میرا نام بھی علی ہے۔ نعرہ حیدری، بھائی میں اشتق کا ترجمہ نہیں کروں گا، مجھے کوئی نصیری نہ کہے، میں ترجمہ کیوں کروں؟ اب جا کر پوچھو ان سے علی نے، اللہ نے کیا کہا کہ میں نے اس کا نام علی رکھا ہے، اور علی اشتق من العلی، میرا نام علی، اس کا نام علی، اشتق۔ جا کر علماء سے پوچھو، اللہ کا نام علی، اس کا نام علی، مرتے مرتے مر جاؤ گے، نہ وہ علی سمجھ میں آئے گا نہ یہ، مرتے مرتے مر، نعرہ حیدری، سمجھ میں آئی بات؟ بھائی زبان تو ہلاؤ، یہ میں نے محنت کی ہے۔ نوجوانوں سمجھ میں آئی کہ بلا بات؟ نوجوانوں ابھی سمجھ میں آئی؟ سمجھاؤ نوجوانوں کو، پیسوں کے پیچھے پڑ کر، اور علی کو کہتے ہیں کہ اس میں بشریت کا پہلو، یہ وہ۔ میں نے تو قبلہ 22 برس ہو گئے، 70 سے میں آیا ہوں، اور 22 برس ہو گئے، کسی ماں کے لال مجھے نے تو سمجھایا، کوئی کہے تو مجھے لے کے چلو اس کے پاس، کوئی لاہور میں ہو مجھے لے کے چلو اس کے پاس، میرے سے بھی تو بات کرے کہ کیا تم نے علی کو سمجھا ہے، اولاد رسول کو کیا سمجھا ہے۔ ہم اسی لیے اکٹھے ہوتے ہیں یہاں، ہم اسی لیے جاگتے ہیں، ہم نے علی میں کچھ دیکھا ہے۔ نعرہ حیدری، ہم نے علی میں دیکھا ہے، تو بتا رہی کی علی راتی دائی، تمہیں آنکھیں نہیں، اندھی آنکھوں سے علی کو کیا دیکھو گے؟ تو بتا رہی کہ علی راضی تھے، تم نے اندھی آنکھوں سے علی کو دیکھا ہے، علی کو دیکھ دل کی آنکھوں سے، خدا کرے کوئی آنکھوں سے اندھا ہو، دل کا اندھا نہ، دل کا اندھا نہ، دل کا اندھا نہ، دل سے علی کو دیکھ، یہ تمہیں آخری تقریر میں نتیجہ ہوگا میرے بزرگاں۔ آج تک جو گئے ہیں نجف اشرف میں، آج تک جو گئے ہیں، آج تک علی علیہ السلام کے قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے ناد علی مظہر لجائے۔ تو کہتا ہے کہ علی کو بلانا بدعت ہے، یہ علی کی قبر پر لکھا ہوا ہے، 14 برس میں کوئی عالم نہیں تھا، آج تو بنا ہے۔ نعرہ حیدری، آج تو بنا، آج تو بنا پیسوں کے پیچھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے کاش یہ علی کی محبت سمجھ میں آ جائے، یہ محبت سمجھ میں آئی تو یا ابو ذر یا سلمان کو یا کمبر کو یا کلندر کو سمجھ میں، اور مستی میں کہا، اور کلندر نے مستی میں کہا، جھوم کے کہا غیر حیدر گر حمیدان کافرس یہود و نصرانی، جو علی کو نہیں جانتا وہ کافر ہے، یہودی نصرانی۔ کلندر نے مستی میں کہا،
کلندر نے مستی میں کہا غیر حیدر گر حمیدانی کافر یہود و نصرانی، اگر تو علی کو نہیں جانتا تو تو کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے۔ اور پھر کہتا ہے مستی میں ہستی ایمان علی نمیدانی، تمہیں پتا نہیں کہ علی کل ایمان ہے؟ نعرہ حیدری ہستی ایمان علی نمیدانی، تمہیں پتا نہیں کہ علی کل ایمان ہے؟ پذیری کی مسلمان، اگر تمہیں مسلمان رہنا ہے تو علی کے دروازے پر آنا پڑے گا، آنا پڑے گا۔ یہ ہے علی کی محبت میں مستی۔ کبھی یہ نہ کیسے کیسے کیا، نہیں، ہم اسی لیے آتے ہیں، یہ کریم کا دروازہ ہے، یہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں چھوڑیں گے؟ یہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہم نے لوگوں نے ڈرایا ہے، جنت ان کی جاگیر ہے۔ انشاءاللہ کسی رات آخری رات میں پڑھوں گا، اور کل میں نے کیا عزیزان محترم کہ ہم 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں، ہاں قبلہ زوال جناب فضا، جناب فضا کے کاندھے پر جناب زینب کا سر، جناب زینب کے کاندھے پر جناب ام کلثوم کا سر، جناب ام کلثوم کے کاندھے پر جناب رقیہ کا سر، جناب رقیہ کے کاندھے پر اکبر کی ماں کا سر، اکبر کی ماں کے کاندھے کے اوپر اصغر کی ماں کا سر، اور سب سے پیچھے جو بی بی تھی وہ جناب عباس کی بیوی تھی۔ غیر مسلم نامہ نگار کہتا ہے کہ میں نے بیویوں کے حلقے میں ایک قیدی دیکھا جو کبھی دائیں مڑتا تھا، کبھی بائیں مڑتا تھا، کبھی دائیں جھکتا تھا، کبھی بائیں جھکتا تھا۔ تو کہا، میں نے کہا کہ یہ قیدی دائیں اور بائیں کیوں جھکتا ہے؟ میں کھڑا ہوا کہ یہ قیدی جھکتا کیوں ہے؟ میں نے دیکھا کہ قیدی کے دائیں ہاتھ میں ایک 5 برس کا بچہ قیدی ہے، قیدی کے دائیں ہاتھ میں 5 برس کی بچی قیدن ہے۔ بچوں کا قد چھوٹا ہے، قیدی کا قد بڑا ہے۔ جب قیدی سیدھا ہوتا ہے تو بچوں کے پاؤں پر آ جاتے ہیں، اس لیے کبھی دائیں جھکتا ہے، کبھی بائیں جھکتا ہے۔ اداداران حسین جب سورج غروب ہو گیا، یزید نے شمر سے پوچھا، بتاؤ علی کی بیٹیاں کہاں ہیں؟ کہا، یہ جو سفید بالوں والی بی بی ہے اس کے پیچھے ہے۔ یزید نے جناب فضا کو حکم کیا، ادب کے ساتھ پڑھوں گا، وہ نہیں پڑھوں گا جو تاریخ میں ہے کہ کہیں بی بی زینب ناراض نہ ہو جائے۔ اداداران حسین جناب فضا کو یزید نے کہا کہ ہٹ جاؤ، اور کہا کہ ہٹ جاؤ تاکہ میں علی کی بیٹی سے کلام کروں۔ میں چاہتا ہوں میں یہاں مر جاؤں۔ میں ہمیشہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ یہ مصاب جب بڑھوں اور جب بھی میری زندگی ختم ہو تو اس پر۔ اور وہ بھی زینب جس نے ساری زندگی سامنے بابا سے بات نہ کی، وہ بھی زینب جس نے پوری زندگی سامنے بابا علی سے بات نہ کی، آج یزید کہہ رہا کہ بی بی ہٹ جا تاکہ میں علی کی بیٹی سے بات کروں۔ جناب فضا نے کہا، شرم کرو میری موجودگی میں اور علی کی بیٹی سے کلام کرو۔ یزید نے جلاد کو حکم دیا، جاؤ اس بیبی کو ہٹاؤ۔ جلاد تاجانہ لے کر چلا، قریب آیا، یا پیچھے سے بی بی زینب نے آواز دی، اماں اماں، تو میری اماں ہے، میرا بھائیا حسن اور حسین تمہیں اماں کہتے ہیں، سید سجاد تمہیں اماں کہتا ہے، باقر تمہیں اماں کہتا ہے، اماں دور ہٹ جا، یہ تاجانے مجھے لگے۔ یہ کہنا تھا یا جناب فضا نے کہا، آقا زادی آج معاف کر، آج کے دن کے لیے تو میں نے آپ کے نانا سے زندگی مانگی تھی، آج کے دن کے لیے تو میں نے آپ کے نانا سے زندگی مانگی تھی کہ یہ تاجانے مجھے لگے۔ اداداران حسین جب وہ قریب آیا تاجانہ لے کر تو جناب فضا نے دربار کو دیکھا اور کہا، ہے کوئی دربار میں حبشی؟ درباری کھڑے ہو گئے اور کہا، کیا ہے درباری سے کام؟ کہا، بتاؤ تمہارا بادشاہ کون ہے؟ کہا، اشکبوس۔ کہا، مر گیا یا زندہ ہے؟ کہا، مر گیا۔ کہا،
کہا ابھی تخت پر کون ہے؟ کہا اس کی بیٹی ہے۔ کہا بیٹی موجود ہے؟ کہا موجود نہیں ہے۔ کہاں گئی ہے؟ مدینے گئی ہے۔ کیوں مدینے گئی ہے؟ کہا وہاں علی اور بطول کی بیٹیوں کی خدمت کرتی ہے۔ علی اور بیٹی کے بطول کی خدمت کرتی ہے۔ ادادارہ جب کہا علی اور بطول کے بیٹیوں کی خدمت کرتی ہے تو کہا اگر تمہاری شہزادی یہاں آ جائے تو؟ کہا بی بی اگر بال سفید نہ ہوتے تو آپ کو قتل کر دیتے۔ ہماری شہزادی ایسی تھوڑی ہے کہ شرابی کے دربار میں آئے۔ ہاں میرے محترم سامعین، یہی رونے کے لیے کافی تھا۔ ہاں ہماری شہزادی اور دربار میں آئے۔ میرے دوستو جناب فضا نے کہا پہچانو گے؟ کہا کیسی باتیں کرتی ہو؟ جناب فضا نے بال ہٹا۔ پہچانو، میں ہوں تمہاری فضا، میں ہوں تمہاری شہزادی فضا۔ چار حبشی آگے بڑھے قتل کرنے کے لیے۔ کہا کیوں قتل کرتے ہو؟ کہا اگر علی کی بیٹیوں کو نہ چھوڑتی تو آج دربار میں کیوں آتی؟ تو جناب فضا نے کہا حبشیوں میں اکیلی نہیں، میرے پیچھے زینب ہے، میرے پیچھے علی کی بیٹیاں ہیں، میرے پیچھے علی کی بیٹیاں ہیں، یہ سجاد ہے، یہ باقر ہے، یہ سکینہ ہے۔ تو حبشو نے کہا، حبشو نے جب یہ کہا کہ میں ہوں فضا، میرے پیچھے زینب ہے، تو یزید نے جلاد کو حکم دیا ابھی جلدی اس کو قتل کرو، اب جلدی اس کو قتل کرو۔ 117 حبشو نے تلواریں نکالی اور ایک ایسا جملہ کہا جس نے قبر میں بھی زینب کو رلایا۔ یزید کو کہا یزید ہماری شہزادی زینب کی طرح بے وارث نہیں ہے۔ آزاداران حسین، یہی تو جملہ تھا جس جملے نے بی بی زینب کو قبر میں رلایا۔ جب کہا ہماری شہزادی بطول کی بیٹی کی طرح بے وارث نہیں، تو زینب نے نانا کی طرف منہ کیا اور کہو نانا ہمارے دائی کے وارث ہے، میرا کوئی وارث نہیں ہے نانا۔ اللہ لعنت اللہ۔